میں ایک جگنو وہ ہوٹل کے قدرے سنسان کوریڈور سے گزر رہی تھی کہ موڑ مڑتے ہی سامنے دو لڑکے باتیں کرتے نظر آ رہے تھے۔ خاموشی کی وجہ سے ان کی باتیں اسے صاف سنائی دے رہی تھیں۔ وہ بلوچی زبان میں باتیں کر رہے تھے۔ وہ خود بلوچ تھی اور ان کے گھر میں بھی بلوچی بولی جاتی تھی، اس لیے اسے ان کی گفتگو سمجھ آ رہی تھی۔ وہ آہستہ قدموں سے ان کے قریب سے گزرتی گئی۔ اس پر سرسری نگاہ ڈال کر وہ پھر اپنی پریشانی کو ڈسکس کرنے لگے۔ شاید ان کا خیال تھا کہ ان کی باتیں اسے سمجھ نہیں آ رہی تھیں۔ یہ جس کی بھی حرکت ہے میں اسے دیکھ لوں گا اور بتاؤں گا کہ اس کی سزا کیا ہے۔ پہلے ان کو رخصت کر لیں جن کو بلایا ہے۔ ان میں سے ایک جو زیادہ ہینڈسم تھا، یہ اس کی آواز تھی۔ دونوں ہی دراز قد تھے۔ کوریڈور مڑ کر اس نے پرس کھول کر موجودہ رقم کو چیک کیا۔ خاصی رقم تھی۔ عموماً وہ بیگ میں اتنے زیادہ پیسے نہیں رکھتی تھی، آج ودا کے لیے لائی تھی۔ جانے کتنا بل ہوتا، اس کی شاہکاریاں تو اسے پتہ تھیں۔ وہ رقم کو گنتی پرس میں ڈال کر کاؤنٹر پہ گئی۔ یہ میر حاشر خان کا بل۔ اس رقم نکال کر کاؤنٹر پہ رکھی۔ میم، ٹیبل نمبر؟ ابھی وہ سوچ ہی رہی تھی کہ اس کا جواب کیا دے، آگے وہ لڑکی خود ہی بول اٹھی۔ ٹیبل نمبر 26۔ اس نے سر اس بات میں ہلایا۔ آتے ہوئے وہ نام سن چکی تھی، اس کے علاوہ تو وہ کچھ نہیں جانتی تھی۔ 52,000 کی ادائیگی کے بعد بقایا رقم کاؤنٹر پہ رکھ دی گئی تھی۔ وہ پیسے پرس میں ڈالتی باہر آ گئی تھی۔ خدا جانے کتنے لوگوں کو مدعو قرار رکھا تھا ان بلوچیوں نے۔ موسم اچھا تھا، ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی۔ اس نے گہری سانس لی۔ کل پیپر ہے اور میں باہر پھر رہی ہوں، اس نے خود کو یاد دلایا۔ پھر اس کی سوچیں ان لڑکوں کی جانب مڑ گئیں۔ ان کی جیب کٹ گئی تھی، ساتھ ہی موبائل فون اور گاڑی کی چابی بھی گم تھی۔ دونوں شاید بھائی تھے اور زیادہ ہینڈسم والا بڑا بھائی تھا۔ یہاں وہ اپنے دوستوں کو دعوت پہ لے کر آئے تھے۔ بل کی ادائیگی کے لیے ایک بھائی نے والیٹ نکالنا چاہا تو پتہ چلا والیٹ غائب ہے۔ سب کے سامنے اس بات کو ظاہر کرنا بھی بے عزتی کے مترادف تھا اور بلوچ غیرت کی منافی، کہ مہمان بلا کر پھر یہ ظاہر کرتے ہیں کہ جیبیں کٹ گئیں۔ وہ چھوٹے بھائی کو اشارہ کرتا قدر الگ حصے میں لے آیا۔ وہاں پتہ چلا دونوں کی جیبیں کٹ چکی تھیں یا اپنے کسی دوست کی فضول مذاق کا شکار ہو چکے ہیں۔ اب ریسیپشن پہ جا کر کسی کو فون کر کے بلانا بھی انہیں بے عزتی لگ رہا تھا، لیکن شاید حل یہی تھا یا کچھ اور سوچ رہے تھے، وہ اتنا ہی سن سکی تھی۔ ایک تو وہ اپنی ہر کسی کی مدد کرنے والی عادت سے مجبور تھی، دوسرا بلوچ غیرت کو بھی سکون نہ آیا کہ اس کے سامنے کسی بلوچ کے ساتھ ایسا ہو کہ وہ سب کے سامنے شرمندہ ہو جائے۔ اگر وہ خود جا کر مدد کا کہتی تب بھی انہوں نے قبول نہیں کرنی تھی، اس لیے وہ خاموشی سے ان کی مدد کرائی تھی۔ یہاں وہ اپنے ہاسٹل کی ایک دوست کی مدد کے لیے آئی تھی، جو یہاں اپنے کالج فرینڈز کے ساتھ آئی تھی۔ ان میں سے ایک کی برتھ ڈے تھی تو ردا بی بی نے حاتم طائی کی قبر کو لات مار کر کھل کر خرچ کیا، لیکن اس کے پاس پیسے کم پڑ گئے تھے۔ تو ایسے میں کہ جب ہاسٹل کے تقریباً ہر لڑکی پیپروں کی تیاری میں مصروف ہو، کون اسے پیسے دینے آ سکتا تھا سوائے اس ایدھی کے رشتہ دار کے؟ ردا پڑھائی کو اتنا ہی سیریس لیتی تھی کہ پیپر سے ایک دن پہلے پارٹیاں دیتی پھر رہی تھی، اور رہی وہ یعنی مریم عالم، تو اس کا سب کو پتا تھا کہ ٹاپ تو اس نے ہی کرنا ہے۔ روز کا کام روز کرنے کا فائدہ یہی تو ہوتا ہے کہ عین وقت پہ کوئی بھی ایمرجنسی آپ کا نقصان نہیں کرتی۔ اب بھی اس نے واپس ہاسٹل جا کر تیسری بار روٹین کرنی تھی۔ اچھے موسم کی وجہ سے وہ پیدل چل رہی تھی۔ تھوڑا آگے جا کر ٹیکسی کرنے کا ارادہ کیا تھا۔ اسے ردا کی بوکھلاہٹیں یاد آئیں تو ہونٹوں پر ایک بار پھر مسکراہٹ آ گئی۔ اتنی دیر لگا کر آئی ہو، اب تو سب کو شک ہونے لگا تھا کہ شاید میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ شرم نہیں آتی؟ کل پیپر ہے اور تم پارٹیاں دیتی پھر رہی ہو؟ مریم نے اسے گھورا۔ تو یہ کہاں لکھا ہے کہ پیپر سے ایک دن پہلے پارٹی دینا گناہ ہے؟ ردا نے ڈٹائی سے دانت نکالے۔ مریم گھورتی رہی۔ اب کیا اپنی آنکھوں سے جلاؤ گی؟ یار سچ میں تو صرف شاپنگ کرنے کے لیے نکلی تھی کہ اس کے بعد واپس جا کر صرف پڑھائی کرنی ہے، لیکن وہاں یہ مصیبتیں مل گئیں تو انہیں لنچ کے لیے یہاں لے آئی، اور یہاں آ کر پتہ چلا کہ موٹی کی برتھ ڈے ہے۔ سوچا مل گئی ہیں تو پارٹی میری طرف سے۔ مریم ہنوز گھورتی رہی۔ ٹھیک ہے، اب بل ادا کرو اور چلو، مریم اسی طرح گھورتے ہوئے بولی۔ اور بل آیا تو یاد آیا، شاپنگ کے بعد پرس میں صرف ٹیکسی کا کرایہ تھا۔ تمہیں میسج کر کے میں نے ایک دو اور ڈشز کا آرڈر دیا جو 1 گھنٹے تک آ گئیں، کیونکہ مجھے پتہ نہیں تھا کہ تم صرف 15 منٹ میں پہنچ جاؤ گی۔
ورنہ سچ میں نے سنجیدگی سے پیپر کی تیاری کا ہی سوچا ہوا تھا۔ اب کم از کم 2 گھنٹے لگیں گے۔ ایسا کرو تم بھی آ جاؤ، انجوائے کر لیتے ہیں، پھر اکٹھے چلیں گے۔ مریم کی خوخار تیور دیکھ کر وہ بات کرتے کرتے اٹک گئی۔ دفع ہو جاؤ، واپس میرے پاس نہ آنا، اپنی انہی مصیبتوں کے ساتھ چلی جانا، بلکہ ہو سکے تو رات کے لیے ایک اور پارٹی ارینج کر لو، اور کل پیپر دینے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے ہاتھ میں پیسے تھما کر وہ پلٹی۔ مریم، آئی لو یو یار، اور آج رات میں تمہارے ساتھ بیٹھ کر کمبائن اسٹڈی کروں گی۔ مریم کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ آ گئی تھی، لیکن وہ مڑے بغیر آگے چل پڑی۔ آگے وہ بلوچ بھائی بھی ردا جیسی مشکل میں گرفتار تھے۔ وہ ردا کو سوچتی چلتی جا رہی تھی کہ پیچھے سے آتی آوازوں پر مڑ کر اس نے دیکھا۔ وہ ہینڈسم اور وہ ریسیپشن والی لڑکی اسے ہی آوازیں دے کر رکنے کا کہہ رہے تھے۔ پھر وہ لڑکی چلی گئی اور وہ دونوں اس کی جانب آنے لگے۔ وہ وہیں رک کر ان کا انتظار کرنے لگی۔ بڑی تیز سروس تھی کہ تھوڑی دیر میں اسے ڈھونڈ لیا گیا، لیکن اگر وہ ٹیکسی کر کے جا چکی ہوتی تو کیسے ڈھونڈتے؟ آخر ایسے وقت میں مدد کرنے والے کا شکریہ ادا کرنا تو بنتا تھا۔ اس کے قریب آتے ہی وہ خود خیر مقمی مسکراہٹ سجانے لگی تھی۔ بڑے بھائی کے سوال پہ حیران رہ گئی۔ کون ہو تم؟ جی؟ وہ الفاظ پہ کم اس کے لب و لہجے اور انداز پہ حیران ہوئی۔ وہ خوخار نگاہیں اس کے چہرے پہ گاڑے، جیسے آنکھوں سے ہی اسے کھا جانا چاہتا تھا۔ زیادہ معصوم بننے کی ضرورت نہیں، بتاؤ کس نے بھیجا ہے تمہیں؟ کس کا مورا ہو، یا پھر تم خود ہی ہمارا سامان چرا کر ہمیں ہماری نظروں میں اچھا بننا چاہتی تھی؟ راہ و رسم بڑھانے کا اچھا طریقہ ہے۔ وہ تو اس قدر زہریلے لہجے کو سن کر ہی پریشان ہو گئی تھی۔ مسٹر، آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، مجھے کسی نے نہیں بھیجا، نہ ہی کسی کا مہرا ہوں۔ وہاں سے گزرتے ہوئے آپ کی باتیں سنی تو میں نے سوچا انسانیت کے ناطے آپ کی مدد کر دوں، اور بس۔ وہ بالکل ٹھنڈے لہجے میں بولی۔ کیا آپ بلوچ ہیں؟ چھوٹے بھائی نے خوشگوار لہجے میں پوچھا۔ جی، اس لیے تو آپ کی گفتگو سمجھ آ گئی تھی۔ مریم کا اب اخلاق دکھانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، لیکن پھر بھی اسے نرمی سے جواب دیے گئی تھی کہ نرم انداز میں بولنا اس کی عادت تھی۔ حاشر ابھی بھی اسے بے اعتمادی سے دیکھ رہا تھا۔ میرا نام میر جاسم خان ہے، اس نے اپنا تعارف کروایا۔ میرا نام، ابھی وہ بول ہی رہی تھی کہ حاشر نے اس کی بات کاٹ دی۔ میں نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ راہ و رسم بڑھانے کا طریقہ ہے یہ، لیکن محترمہ ہمیں آپ کے بارے میں جاننے کا کوئی شوق نہیں ہے۔ مریم کو تو اس کے الفاظ و انداز نے آگ ہی لگا دی۔ محترم انسان، آپ ہیں کون کہ جس سے میں راہ و رسم بڑھاؤں گی؟ اگر آپ خود کو کوئی توپ شے سمجھتے ہیں تو سمجھتے رہیں، میری بلا سے جہنم میں جائیں، یعنی حد ہے خوش فہمیوں کی۔ میں نے تو صرف انسانیت کے ناطے مدد کی تھی، اور دوسرا میری غیرت نے گوارا نہیں کیا کہ کوئی بلوچ پیسے کے لیے کسی کی کوئی بات سنے۔ وہ دھیمی آواز میں سلگتے لہجے کے ساتھ بولی۔ میر حاشر نے اس کی بات سن کر یوں گردن ہلائی جیسے بہت متاثر ہوا ہو، اور دراصل یہ طنزیہ انداز میں کیا تھا اس نے۔ جاذب نے بھائی کے تیور دیکھتے اور جلدی سے بات سنبھالنے کو بولا۔ توپ شے نہیں، لیکن یہ اپنے قبیلے کے سردار ہیں۔ مریم نے اس کی بات پوری ہونے سے پہلے کاٹ دی۔ ایسی سرداری کا کیا فائدہ جب انسان کو دوسروں سے بات کرنے کی تمیز نہ ہو؟ وہ تنفر سے کہتی مڑی۔ حاشر غصے میں اس کے پیچھے لپکا، لیکن جاذب نے جلدی سے اس کا بازو پکڑ کر روکا۔ ادا کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ اب آپ سرے عام خواتینوں سے بحث کریں گے؟ حاشر نے بازو چھڑوایا۔ تم نے سنا نہیں وہ کیا کہہ گئی؟ ان دونوں میں بحث چل رہی تھی، لیکن مریم نے مڑ کر نہ دیکھا۔ آوازیں تو آ رہی تھیں۔ اس نے پاس سے گزرتی ٹیکسی کو روکا۔ نیکی گلے کیسے پڑتی ہے اسے آج معلوم ہوا تھا۔ ان کے چوری ہوئے سامان کا تو کوئی اتا پتہ نہیں تھا، لیکن میر حاشر نے بینک کال کر کے اپنے کریڈٹ کارڈ بلاک کر دیے تھے، اور یہ بھی کہ جو انہیں لے کر آئے اسے بٹھا دیا جائے، اور پھر فوراً کال کر کے اسے بلایا جائے۔ اس کی زندگی بہت مصروف زندگی تھی۔ وہ اپنے قبیلے کا سردار تھا، یہ اور بات ہے کہ وہ مانتا نہیں تھا، اور بابا جان سے اکثر اس بات پہ بحث رہتی تھی۔ پھر یہاں اسلام آباد میں وہ اپنے کاروبار کا سربراہ تھا، یہ بھی بابا جان کی عنایت تھی، اور وہ اس عہدے پر بنا کسی بحث کے کام کرتا تھا۔ اور پھر وہ قومی اسمبلی کا ممبر تھا، جو کہ اس کی اپنی خواہش تھی۔ اتنی مصروفیات کے ساتھ کبھی کبھی وہ جھنجھلا جاتا تھا، اور بابا جان سے کہتا میں سرداری سے دستبردار ہو رہا ہوں، اور بابا جان غصے میں آ جاتے۔ یہ اور بات ہے کہ اپنے غصے کے باوجود بھی اس سے نرم لہجے میں بات کرتے۔
وہ ہوتے ہیں نا کچھ لوگ جو دراصل آپ کی کمزوری ہوتے ہیں، تو وہ بھی بابا جان کی کمزوری تھا۔ پہلا بیٹا تھا اور ان کے لیے دنیا جہاں سے بڑھ کر تھا۔ بابا جان میں اتنی ذمہ داریاں ایک ساتھ نہیں اٹھا سکتا۔ آپ جازب کو یا کسی اور بھائی کو یہ عہدے دے دیں، اور مجھے تو حیرت ہوتی ہے آپ کیسے بادشاہ ہیں جو جیتے جی اپنی سلطنت چھوڑ بیٹھے ہیں، وہ بھی بیٹے کے لیے۔ تو کس کے لیے چھوڑوں؟ تم میرے سب سے بڑے بیٹے ہو، تمہارے علاوہ تو کسی کو یہ پگ نہیں دوں گا۔ اپنی زندگی میں تمہیں اس لیے یہ عہدہ دیا ہے کہ جہاں تم کوئی غلط فیصلہ کرو تو تمہارے سر پر کوئی ہونا چاہیے جو تمہیں اچھی شاہی کے طریقے سمجھائے۔ میرے مرنے کے بعد شاہی کرو گے تو مجھے کیا معلوم کیسی کرو گے، کیا غلطیاں کرو گے، اور ان غلطیوں سے تمہیں کوئی نقصان نہ ہو جائے پھر۔ وہ دراصل کسی بیٹی کی جیسی ٹینشن پالے بیٹھے تھے۔ بابا جان کی بات سن کر وہ ہنس دیا۔ آپ کی محبت میرے لیے قیمتی سرمایہ ہے بابا جان، لیکن مرد کا بچہ ہوں اور بلوچ ہوں۔ آپ میرے لیے یہ بیٹیوں والی فکریں نہ پالیں۔ ساری دنیا آپ کے روب اور دبدبے سے ڈرتی ہے، اور آپ اپنے سب سے بہادر بیٹے کے لیے ایسی فکریں پالتے ہیں۔ بابا جان نے اس کی بات سن کر سر جھٹکا۔ تم بھی جانتے ہو میری اصل پریشانی کیا ہے، اور یہ تو میں بھی جانتا ہوں، میرا بیٹا بہت بہادر اور مضبوط ہے۔ تم تو میرا فخر ہو، لیکن یار اب بس کر دو، میں مزید یہ سب برداشت نہیں کر سکتا۔ بابا جان نے اسے پھر سے گھیر لیا تھا۔ ہاشم نے گہری سانس لی۔ اس کے علاوہ جو بات منوانی ہے منوائیں، یہ نہیں۔ اس نے دو ٹوک اپنا موقف بیان کیا۔ باپ کو ایسے بے بس کرو گے؟ یار بابا جان کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ میں نے پہلے ہی دن آپ پہ یہ بات واضح کر دی تھی کہ میں آپ کی بھانجی سے شادی نہیں کروں گا، کیونکہ وہ مجھے پسند نہیں، اور آپ کو بھی معلوم ہے جو مجھے نہیں پسند میں اسے اپنے آس پاس بھی دیکھنا پسند نہیں کرتا۔ کیا کمی ہے اس میں؟ کسی فکر مند ماں کی طرح وہ بولے۔ کمی تو کوئی نہیں بلکہ زیادتی ہی ہے۔ وہ ہنسا۔ بابا آپ کیوں اس کے میرے منہ سے برائی کروانا چاہتے ہیں؟ ہو سکتا ہے اچھی لڑکی ہو، لیکن وہ مجھے نہیں پسند۔ تمہاری بچپن کی منگیتر ہے، اور آپ بھی جانتے ہیں مجھے بچپن سے ہی وہ ناپسند ہے۔ وہ بے مروت ہوا۔ تم میری نرمی سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہو۔ اب کے بابا جان نے اسے گھورا، اور یہ حقیقت تھی کہ وہ جائز ناجائز سب فائدے اٹھایا کرتا تھا۔ اس خاندان میں کس کی جرأت تھی کہ وہ میر سراج خان کے آگے انکار کرتا؟ یہ خاندان کیا، ان کا تو اپنے پورے علاقے میں دبدبہ تھا۔ ان کی بات حرف آخر تھی۔ سرداری بیٹے کے ہاتھ دینے کے باوجود بھی ان کی پوزیشن میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ سنجیدہ اور حوصلے چہرے کے ساتھ جب وہ کوئی حکم جاری کرتے تو سامنے والے میں اتنا حوصلہ نہیں ہوتا کہ ان کے آگے کوئی اعتراض کر سکے۔ میر ہاشم حقیقتاً ایک خوش نصیب شخص تھا۔ جب وہ دونوں باپ بیٹا بند کمرے میں بیٹھ کر بات کرتے تو بابا جان کی سنجیدگی، روب اور غصہ سب کہیں دور چلا جاتا۔ اگر جو ان کے کسی اور بیٹے کو یہ معلوم ہو جاتا تو وہ بلا جھجک انکار کر دیتے۔ بابا جان اور نرم لہجہ۔ بابا جان کی 3 شادیاں تھیں۔ ہاشم پہلی بیوی سے تھا۔ اس کا بھائی جازب اور ایک بہن نینا تھی۔ ان کی اماں کو اس کے بعد کوئی اور اولاد نہیں ہوئی تھی۔ دوسری بیوی سے ان کے 6 بیٹے تھے اور 3 بیٹیاں، اور تیسری بیوی سے 4 بیٹے اور 4 بیٹیاں۔ بہت ہی لمبا چوڑا خاندان تھا، اور 2-3 شادیاں بھی عام سی بات تھی۔ سب کے رشتے خاندان میں ہی طے تھے۔ ان کے ہاں جلدی شادیاں ہوتی تھیں، سو اس کے کچھ بہن بھائیوں کی شادیاں ہو چکی تھیں۔ اپنے سگے بہن بھائیوں کے لیے وہ ڈٹ گیا تھا کہ جب تک وہ تعلیم مکمل نہیں کر لیتے تب تک ان کی شادی کا نام نہ لیا جائے۔ اسے جازب جو بزنس کا اسٹوڈنٹ تھا ابھی تک شادی سے محروم تھا۔ یہ اور بات ہے کہ اسے اس بات کا بہت قلق تھا۔ پھر اس سے چھوٹی نینا کا ہاشم نے MSc کیمسٹری کے لیے قائد اعظم یونیورسٹی میں ایڈمیشن کروا دیا تھا۔ سوتیلے بہن بھائیوں سے اچھے تعلقات تھے، لیکن جس بھائی نے شادی کو ترجیح دی تو اس نے کچھ نہیں کہا تھا کہ پہلے پڑھو۔ خیر لڑکیوں کی پڑھائی کے لیے تو وہ کوئی پابندی نہیں تھی، اور بہنوں کے لیے ہاشم تھا کہ جو جتنا پڑھنا چاہتی ہے پڑھے۔ اس لیے نینا کے ساتھ ناز بھی پڑھنے آ گئی تھی۔ وہ دونوں ہاسٹل میں رہتی تھیں کہ یہاں اسلام آباد والے گھر میں سیاست اور سرداری کی وجہ سے ہر وقت آنا جانا لگا رہتا ہے، تو اس لیے ہاشم نے خود ہی انہیں ہاسٹل بھیجا تھا۔
عدی زہرا بہت پریشان ہے اپنی بیٹی کے لیے، حاشر ضد چھوڑ دے۔ بابا جان نے جیسے منت کی، بابا جان آپ ان کی بیٹی کی شادی اپنے کسی اور بیٹے سے کر دیں، 2 شادیاں تو عام سی بات ہے۔ بابا جان نے گھورا، شرم نہیں آتی؟ اپنی منگیتر کو کسی اور کے حوالے کرتے؟ بابا جان میں اسے اپنی منگیتر نہیں مانتا، وہ جیسے ضد ہوا۔ اور ویسے بھی یہ حل بہترین ہے کہ آپ کی زبان کی پاسداری بھی رہ جائے گی اور پھپھو زہرا کی پریشانی بھی ختم ہو جائے گی۔ زبان تو میں نے یہ دی تھی کہ میں اپنے سردار بیٹے سے اس کی شادی کروں گا۔ تو ٹھیک ہے، آپ یہ سرداری کی پگ اب اس بیٹے کو دیں جس سے باجی کی شادی کریں گے۔ وہ صحیح معنوں میں ان کی برداشت اور محبت کا امتحان لے رہا تھا۔ اچھا، جو لڑکی پسند ہے وہ بتاؤ؟ بابا جان نے تھک ہار کر ہمیشہ والا سوال دہرایا۔ کوئی بھی پسند نہیں ہے، آپ جانتے ہیں میں کبھی ان چکروں میں نہیں پڑا۔ کیا شان بے نیازی تھی؟ یا کیسے آدمی ہو جس کی زندگی میں ایک بھی عورت نہیں آئی؟ مجھے دیکھو، 3 شادیاں کی ہیں، خاندان کے سب مرد شادی کے بعد اور پہلے بھی عشق رکھتے ہیں، تم کہتے ہو کوئی بھی پسند نہیں آئی؟ وہاں امریکہ میں گھاس کھاتے رہے تھے کیا؟ کوئی انگریزن ہے تو بھی بتا دو، بیاہ لاؤں گا اسے بھی، لیکن اس طرح میری برداشت کا امتحان نہ لو۔ وہ ضد ہو کر ہاتھ جوڑ کر بولے۔ حاشر نے لب بھینچ لیے۔ واللہ بابا جان، کوئی پسند نہیں ہے، اور شادی کروں گا، ضرور کروں گا، لیکن اس سے جو مجھے پسند آئے گی، کیونکہ مجھے 2 شادیاں کر کے گھڑیال اپنے گلے میں نہیں ڈالنا۔ اور اگر تمہیں 1 ماہ تک کوئی پسند نہ آئے تو میں اپنی بھانجی سے تمہاری شادی طے کر دوں گا۔ بابا جان نے دھمکی بھرے انداز میں کہا، اور اگر ایسا ہوا تو میں صرف نہ سرداری چھوڑوں گا بلکہ فیملی بزنس بھی چھوڑ دوں گا اور امریکہ شفٹ ہو جاؤں گا، اور وہاں جا کے پاکستانی نیشنلٹی ختم کر کے ہمیشہ کے لیے امریکی بن جاؤں گا۔ لیں بابا جان، اور دیں دھمکیاں؟ الو کا پٹھا گدھے، لوگ جائیدادوں کے لیے لڑتے مرتے ہیں، سرداریوں کے لیے اتنی اسکیمیں بنائی جاتی ہیں، اور ایک تم ہو جو گھاس چرنے والے گدھے، جو ان سب کو چھوڑ کر جانے کی باپ کو دھمکیاں دیتے ہو۔ بابا جان دھیمی آواز میں بڑبڑاتے رہے۔ یہ اور بات ہے کہ وہ سن چکا تھا۔ ہنستے ہوئے ان کے ہاتھ پر بوسہ دیتے وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ شکریہ بابا جان، مجھے سمجھنے کے لیے۔ پھر تو وہ چلا گیا۔ بابا جان خود کلامی کرتے رہے۔ ساری دنیا پر حکم چلاتا ہوں اور یہ ہے کہ مجھے ہی دھمکیاں دے جاتا ہے، لیکن وہ اس کے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے تھے کہ جانتے تھے یہ ناممکن تھا۔ اگر اس نے کہا تھا کہ وہ ایسا کرے گا تو مطلب کرے گا۔ بلوچ ہوں اور بات سے پھر جاؤں، اور وہ بھی سردار۔ وہ گہری سانس بھر کر رہ گئے۔ وہ یہ بات محبت سے منوانا چاہتے تھے کہ ضد کے ساتھ منوا لیتے، لیکن انجام برا ہوتا۔ وہ صرف بہادر اور ذہین نہیں تھا، ضدی اور ہر درم بھی تھا۔ پھر خواگی کا بھی غرور کہ جو کہہ دیا سو کہہ دیا۔ وہ ان کا شعر تھا، ایک سربراہ کو ایسا ہی ہونا چاہیے جیسا وہ تھا، نہ جھکنے والا اور ڈٹ کر مقابلہ کرنے والا۔ سمجھداری سے وہ جرگے کے معاملات کو سلجھاتا تھا، لیکن وہ غیر شادی شدہ تھا، جس کا انہیں بہت افسوس تھا۔ وہ 29 برس کا تھا اور اس کی زندگی میں کوئی عورت نہیں تھی۔ اسے تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن بابا جان کی اب اصل پریشانی یہی تھی، صرف ان کی نہیں، حاشر کی اماں کی بھی۔ لیکن انہیں کیونکہ نند ناپسند تھی تو وہ اس کی بیٹی کے لیے بیٹے کو کبھی نہیں مناتی تھی۔ ہاں، وہ یہ کہتی تھی کہ کوئی اور پسند کر لو۔ ردا رات کو لوٹی تھی۔ جب عشاء کی نماز پڑھ کر فارغ ہوئی تو دیکھا کہ وہ کمرے میں آ چکی تھی۔ وہ اسے ایک نظر دیکھ کر اپنی تسبیح پڑھنے لگی، پھر دعا مانگ کر جا نماز اپنے بیڈ کے سرہانے رکھی۔ مل گئی فرصت آنے کی۔ دوپٹہ کھولتے ہوئے وہ بیڈ پر بیٹھی۔ ردا نے اسے دیکھ کر مسکراہٹ اچھالی۔ یار، تمہیں تو پتہ ہے مجھے پیپرز کی اتنی ٹینشن رہتی ہے، بس اس لیے جلدی آ گئی، ورنہ وہ لوگ تو کہہ رہی تھی کہیں اور چلتے ہیں، مشکل سے انہیں منع کر کے آئی ہوں۔ واو۔ مریم نے متاثر ہونے والے انداز میں سر کو ہلایا۔ وہ اس طنزیہ انداز پر ڈھٹائی سے ہنسی۔ اب ذرا مجھے 1-2 ٹاپک سمجھا دو، مجھے پورا یقین ہے وہ کل پیپر میں ضرور آئیں گے۔ جب سر پڑھا رہے تھے مجھے اس دن اندازہ ہو گیا تھا۔ مریم مسلسل اسے گھورتی رہی۔ ردا نے اس کے نوٹس اٹھا کر اس کے آگے رکھے اور خود سامنے بیٹھ گئی۔
کیونکہ تمہیں پہلے دن سے اندازہ تھا کہ وہ بہت اہم ہیں تو تم انہیں خود کر چکی ہوگی، اس لیے میرا سر نہ کھاؤ۔ یار کیا ہو گیا ہے؟ تم میری پڑھائی کے لیے یوں سیریس رہتی ہو جیسے میری ماں ہو۔ اب کی ردا نے بیزاری سے بولا، تم زندگی مزے سے نہیں گزارنے دیتی، تم چاہتی ہو کہ میں ہر وقت پڑھائی کرتی رہوں، اور کیونکہ میں تمہاری ماں نہیں ہوں تو یہ اہم ٹاپک اپنی ماں سے جا کے سمجھو۔ مریم مسکراتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ردا نے اس کی پشت کو گھوڑا۔ مجھے ویسے بھی پڑھائی کا کوئی شوق نہیں ہے، یہ تمہاری وجہ سے تھوڑا بہت پڑھ لیتی ہوں۔ مریم سنا کہ الماری سے چائے بنانے کا سامان اٹھانے لگی۔ آج ان بلوچوں نے اس کے سر میں درد کر دیا تھا۔ وہ ابھی تک نہیں گیا تھا اور اب اس نے چائے پینے کا سوچا تھا کہ درد بڑھتا جا رہا تھا۔ تم سن رہی ہو؟ ہاں، اور میں حیران ہوں کہ جب تمہیں پڑھائی میں بالکل بھی انٹرسٹ نہیں ہے تو تم نے ایم ایس سی کیمسٹری میں داخلہ کیوں لیا تھا؟ ردا گڑبڑائی۔ ممی کی وجہ سے، تم جانتی ہو ممی کی وجہ سے یہاں آئی ہو، لیکن میں اس بات پہ حیران ہوں کہ تمہارے پڑھنے کے حال میں دیکھ چکی ہوں، تو تمہارا ایم ایس سی کیمسٹری کا میرٹ کیسے بن گیا تھا؟ پڑھتی تو تم ہو نہیں۔ مریم نے مڑ کر ایسے دیکھا جیسے چیلنج کیا ہو۔ ردا کی آتی جاتی سانسیں روکنے لگی۔ مریم عالم بیوقوف ہی اچھی تھی، وہ ذرا سا بھی دماغ چلانے لگتی تھی تو ردا کی سانسیں بند ہونے لگتی تھی۔ خیر اب اتنی بھی نالائق نہیں ہوں، میرے بی ایس سی میں بہت اچھے مارکس تھے اور یونیورسٹی ٹیسٹ بھی آرام سے کلیئر کر لیا تھا، اور ویسے بھی میں ہر وقت پڑھنے کے قائل نہیں ہوں، بس پیپر کی رات پڑھ لینا کافی ہوتا ہے۔ جی، آپ کی پیپر کی رات والی پڑھائی کو میں جانتی ہوں، اسی سے تو مجھے اندازہ ہوا ہے کہ آپ میں ایک ٹاپر لڑکی چھپی ہوئی ہے۔ ردا نے بے بسی سے اسے گھورا اور دل میں خود کو کوسا۔ کیوں وہ اس لڑکی کی بیوقوفی کو چیلنج کرتی تھی؟ جب وہ نرم مزاجی سے ہٹتی تھی تو بہت ظالم بن جاتی تھی۔ مریم چائے بناتے ہوئے سب سامان اکٹھا ڈالتی تھی اور اب بھی ایسا ہی کیا تھا۔ وہ چائے کا برتن اٹھائے ایک طرف رکھے سلنڈر کی طرف جانے لگی کہ دروازے میں سر گھسا کر ماریا نے مریم کو دردناک آواز سے پکارا۔ ہائے مریم، ہمارا سلنڈر ختم ہو گیا ہے اور سب چائے کے لیے ترس رہے ہیں، پلیز اپنا سلنڈر رکھ دو۔ اس لڑکی کا روم ان کے روم سے تھوڑا دور تھا، لیکن جب کوئی مدد نہیں کرتا تھا تو ہاسٹل کے ہر کونے سے ایک ہی آواز آتی تھی، مریم عالم کے پاس جاؤ، اور وہ یہاں تھی۔ مریم نے ہاتھ میں پکڑا چائے کا برتن قریبی میز پہ رکھا اور آگے بڑھ کر سلنڈر اٹھا کے اسے پکڑا دیا۔ ردا تیر کی طرح اٹھ کر دروازے تک آئی۔ ابھی مریم خود چائے بنا رہی تھی۔ وہ بنا کے پی لے، پھر آنا اور لے جانا۔ ردا کو وہ بیوقوف اچھی لگتی تھی، لیکن صرف اپنے معاملے میں۔ وہ ہرگز یہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی دوست سب کے لیے ہی ایسی ہو۔ بیوقوف۔ ردا نے سلنڈر کو ایک جانب سے پکڑا۔ مریم نے اسے گھورا۔ ماریا تم لے جاؤ، میں بعد میں بنا کے پی لوں گی۔ کسی کو انکار کرنا تو اس کی شان کے خلاف تھا۔ ماریا تو شکریہ کے ساتھ سلنڈر لیے چلی گئی۔ پیچھے ردا غصے سے اسے گھورتی رہی اور مریم اسے۔ جب اپنے لیے بنا رہی تھی تو انہیں کیوں دیا؟ اتنی ہی ہمدردی ہے تو پہلے خود تو پی لیتی چائے، پھر انہیں دیتی۔ جب وہ مانگنے آئی تھی تو کیا کہتی، انتظار کرو؟ ہاں، یہ کہنے سے تو بلوچ صاحب کی شان میں کوئی کمی نہیں ہو جاتی۔ مریم نے گھورا۔ وہ تھوڑی دیر میں دے جائے گی، بنا کے پی لوں گی۔ تم بھی جانتی ہو اب 2 گھنٹے تو کہیں نہیں گئے، اور اگر وہ آپ کو سلنڈر آ کے دینا بھول جائے، تم بھی جانتی ہو کہ اب 2 گھنٹے کہیں نہیں گئے، اور اگر وہ آپ کو سلنڈر آ کے دینا بھول جائے گی تو جا کر مانگنا بھی آپ کی توہین ہوگا۔ وہ جل کر بولتی اپنے بیڈ پہ جا بیٹھی۔ وہ تو سب کی مدد کرتی تھی، لیکن خود کسی سے نہیں مانگتی تھی، اور مانگنے والے کو انکار کرنا، یہ بھی اس کی شان کے خلاف تھا۔ خود اسے تو اس سب سے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا تھا، لیکن ردا تو شروع سے اس کی ان عادتوں سے چڑھتی تھی، بلکہ اکثر لڑائی ہوتی بھی اسی بات پر تھی۔ کچھ لوگ تو مریم کی اچھی عادتوں کی وجہ سے اس کا احساس کرتے تھے، لیکن عموماً طور پہ اس کی نرم مزاجی اور فراخ دلی کو لوگ فور گرانٹیڈ لیتے تھے۔ ادھار لے کر فکس ڈیٹ پر نہ دیتے تو وہ مانگنے نہیں جاتی تھی، اور جو لے کر بھول جاتے تھے وہ تو انہیں بھی کچھ نہیں کہتی تھی۔ ردا ان عادتوں پر جل بھن کر اسے بہت سناتی تھی، اور وہ اس کے دوست ہونے کی وجہ سے ہنس کر یہ سب سن لیتی تھی، اور آج بھی ایسا ہی ہوا تھا کہ 2 گھنٹے بعد ماریا معذرت کرتے کہنے لگی،
یار سلنڈر ختم ہو گیا ہے، سوری، وہ مجھے بھوک لگ رہی تھی تو اپنے لیے چاول بنا لیے تھے، چاولوں میں ابھی پانی رہ گیا تھا کہ سلنڈر ختم۔ مریم نے بنا کچھ کہے سلنڈر لے کر رکھ دیا، جبکہ ردا اونچی آواز میں بولی، پیاری ماریا، ہم معذرت خواہ ہیں کہ ہمارے گیس نے آپ کو بیچ راستے میں دگا دے دی۔ اگلی بار ہم پورا گیس فل کروا کے آپ کو دیں گے تاکہ آپ کو تنگی نہ ہو۔ ماریا گڑبڑا گئی تھی۔ کوئی بات نہیں ماریا، مریم نے مسکرا کر ماریا کو دیکھا جو ہولے سے کھسک لی۔ دیکھ لیا آپ نے بلوچ صاحب، لوگ ایسے ہی بے غیرت اور بے شرم ہوتے ہیں۔ ردا کا بس نہیں چل رہا تھا کہ یا تو ماریا کے ہاتھ توڑ کر آئے یا مریم کو کہیں اٹھا مارے۔ یار کیا ضروری ہے کہ بندہ بیوقوفی کی حد تک اچھا اور بامروت ہو؟ اگر جو کبھی ردا کو ایسا ہونا پڑتا تو اس کی یقیناً سانسیں بند ہو جانی تھی۔ مریم نے ٹیبل پہ رکھے اپنے چائے کے برتن کو دیکھا جہاں پتی اب رنگ چھوڑ رہی تھی۔ وہ خاموشی سے اپنے بیڈ پر آ کر بیٹھ گئی تھی۔ چائے کی طلب تھی کہ بڑھتی جا رہی تھی اور گیس ختم۔ اس وقت تو ہاسٹل کا کچن بھی بند تھا۔ ردا کو پتا تھا اب وہ صبح ہی چائے پی سکتی تھی۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے پاؤں میں چپل ڈالتے باہر چلی گئی اور تھوڑی دیر میں جب واپس آئی تو اس کے ہاتھ میں ایک سلنڈر تھا۔ بنا لو۔ بنا بولے اس نے مریم کے چائے بنائی اور اس کے آگے تقریباً پٹخنے کے انداز میں مگ رکھتی پلٹ گئی تھی۔ مریم مسکراہٹ دبائے اسے دیکھتی رہی۔ اس کی دوست کو پتا تھا کہ اسے چائے کی شدید طلب تھی، لیکن کسی سے سلنڈر مانگنا بھی اس کے لیے ناممکن تھا۔ لیکن ردا کی تو باقی لڑکیوں کی طرح ادھار چلتے رہتے تھے۔ ردا سامان کو جگہ پر رکھتے دوبارہ سلنڈر کمرے سے اٹھائے باہر جا رہی تھی۔ ان کے پیپر ختم ہوئے 2 دن ہو چکے تھے۔ سب لڑکیوں گھر جانے کی تیاریوں میں لگی تھیں۔ جن کے پہلے ختم ہو گئے تھے وہ جا چکی تھیں۔ موسم کے پرندوں کی طرح سب اڑتی جا رہی تھیں۔ منی بھی انہیں تیاریوں میں تھی، لیکن انگلش ڈپارٹمنٹ کی حسنہ جس کا پہلا سیمسٹر تھا اور اسے دیکھ کر میرے سے کھوئی ہوئی بچی کا گمان آتا تھا، اس کے ابھی دوستیں نہیں بنی تھی۔ نہیں بنی تھی تو کیا ہوا، مریم عالم تھی نا، 24 آورس اویلیبل سروس، یعنی جو مدد دوست کرتے ہیں وہ مدد اس کی مریم عالم کر دیتی تھی۔ تو اس کا آخری پیپر رہتا تھا اور اس بیچاری کے پاس پیپر میں لکھنے کے لیے مواد نہیں تھا۔ وہ مریم کے پاس آئی تھی اور مریم جو گھر کے لیے سامان باندھے بیٹھی تھی، بے بسی سے اسے دیکھا۔ اسے گھر والوں کی بہت یاد آئی ہوئی تھی۔ وہ تو پیپر دے کر بس یہاں سے بھاگنا چاہتی تھی اور حسنہ نہ سننے کے خوف سے آنکھوں میں آنسو بھر کر لائی، پلیز مریم۔ اس کا دل پسج گیا تھا۔ زبردستی چہرے پر مسکراہٹ لا کے اس نے حسنہ کو تسلی دی تھی۔ پھر اس کے لیے لائبریری کے چکر اور اس کے لیے شارٹ نوٹس بنانا اور ساتھ بیٹھ کے سمجھانا۔ ودا تو شدید غصے میں تھی۔ 2 دن میں اس لڑکی سے ٹاپ کروا لو گی کیا، نالائق لڑکی۔ عین ٹائم پر اسے یاد آیا کہ اس کے آخری پیپر کی تیاری نہیں ہے۔ وہ اس لیے ریلیکس ہو گئی کیونکہ اسے پتا تھا یہاں ایک بیوقوفی کی حد تک رحم دل ملکہ رہتی ہے جو آخری منٹ پر بھی اس کی مدد کرنے کو تیار ہوگی۔ تو تمہیں کیوں غصہ آ رہا ہے؟ تمہاری بھی تو کرتی ہوں، سب کی کرتی ہوں۔ دفع ہو جاؤ اپنی اس چہیتی کے پاس۔ یہ تم اس روم میں سونے ہی کیوں آئی ہو 2 دن؟ اسی کے کمرے میں رہتی نا، 24 گھنٹے پڑھاتی اسے تاکہ وہ ٹاپ کرتی۔ ردا تو جلی بھنی بیٹھی تھی۔ مجھے نہیں پتا تھا مجھ سے زیادہ نالائق بھی اس دنیا میں پائے جاتے ہیں جنہیں سرے سے ہی پیپر کا کچھ آئیڈیا ہی نہیں ہوتا۔ پورے 6 ماہ کلاس میں جھانک مارتی رہی تھی کیا؟ اور حد تو یہ ہے کہ سارے پیپرز تو جیسے تیسے دے دیے، بس آخری پیپر ہی گلے کی ہڈی بن گیا۔ بی بی آپ یہ پیپر بھی دے آتی۔ اس کے کچھ فیملی پرابلمز کی وجہ سے وہ زیادہ تیاری نہیں کر پائی تھی اس سبجیکٹ کی۔ مریم نے ردا کو سرزنش کی تھی جیسے، اچھا کون سا سبجیکٹ؟ مریم نے گہری سانس بھر کر اسے دیکھا۔ جو بھی اس سے نہیں ہوا، تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ حسنہ پریشان تو یوں نظر آ رہی تھی جیسے اٹامک سائنس کی اسٹوڈنٹ ہو۔ مریم کے لبوں پہ مسکراہٹ آ گئی تھی۔ مریم عالم بھی تو جب مدد کرتی تو اگلے کے کرنے کے لیے کوئی کام نہ چھوڑتی، ہر کام مکمل کر کے دیتی تھی۔ رات وہ اس کے لیے لائبریری سے لائی 2 بکس سے نوٹس بناتی رہی۔
اب جا کر بکس بھی واپس کرنی تھیں اور نوٹس بھی فوٹو کاپی کرا کے اپنے پاس رکھنے تھے کہ پھر کبھی کسی کو مدد کی ضرورت پڑے۔ اس کی تیاریوں کو دیکھ کر ردا طنز کے بوچھاڑ کیے جا رہی تھی اور مریم یوں مسکرا کر سن رہی تھی جیسے اس کی تعریف کی جا رہی ہو، اور ہر دوسرے جملے کے بعد وہ پلٹ کر ردا کے آگے ہلکا سا شکریہ کے لیے سر جھکاتی تو اسے اور آگ لگ جاتی اور وہ اسپیڈ پکڑ لیتی۔ شکریہ این نوازش۔ ردا نے ایک بار پھر اسپیڈ پکڑ لی تھی۔ ڈھیٹ عورت، بیوقوف، یا میری رحم دلی کو میری بیوقوفی نہ کہو، بس میرا دل نہیں چاہتا کوئی مجھ تک مدد کے لیے آئے اور میں اسے انکار کر دوں۔ ہاں تو نہ کیا کرو، لیکن آؤٹ آف دا وے جا کر کون مدد کرتا ہے کسی کی، صرف ایک بیوقوف؟ مریم نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ پھر ردا کو خدا حافظ کہتے وہ باہر آ گئی تھی۔ رستے میں اسے بلوچ اسٹوڈنٹس مل گئی تھیں، نینا اور ناز، دونوں اسی نام سے مشہور تھیں۔ وہ اس سے جونیئر تھیں۔ ان کے پہلے سیمسٹر کے پیپرز ہوئے تھے جبکہ مریم تھرڈ سیمسٹر میں تھی۔ کہاں جا رہی ہیں؟ بس یہی لائبریری تک، اور لائبریری کوئی یہ سامنے نہیں کھڑی تھی، ذرا دور تھی ان کے ہاسٹل سے۔ تم لوگ بتاؤ پیپر کیسے ہوئے؟ بہت اچھے، آپ کے؟ میرے بھی اچھے ہوئے، وہ ہنسی۔ یہ بھی سب کو پتا تھا کہ ٹاپ اسی نے کرنا تھا۔ وہ لوگ ہلکی پھلکی باتیں کرتے ہاسٹل کے گیٹ سے باہر آ گئی تھیں۔ گیٹ کے سامنے ہی ایک بلیک کلر کے 4x4 کھڑی تھی جس کی فرنٹ سیٹ پر میر حاشر تھا اور ڈرائیونگ سائیڈ پر میر جاذب تھا۔ مریم نے ایک ہی نگاہ میں انہیں پہچان لیا تھا، اور پہچان تو انہوں نے بھی لیا تھا۔ مریم نظر پھیر کر دونوں بہنوں کو خداحافظ کے بولتی آگے چلی گئی تھی۔ دونوں بہنوں کے بیٹھتے ہی جاذب نے گاڑی آگے بڑھاتی تھی۔ کون تھی یہ لڑکی؟ جاذب نے پوچھا۔ میر حاشر کو بھی تجسس تھا کہ آخر وہ کون تھی اور ان کی مدد کیوں کی تھی، لیکن جاذب تیز رفتار تھا۔ مریم عالم، ہماری سینئر اور ٹاپر، نینا نے مسکرا کر جواب دیا۔ اور پتہ ہے وہ بھی بلوچ ہے، اور ان کے گھر میں بھی بلوچی بولی جاتی ہے، ناز نے آگے ہو کر بتایا۔ میر حاشر کی نظر کے سامنے جاتی مریم پر تھی جو فون کان سے لگائے ہوئے تھی۔ پھر ان کی گاڑی اس کے قریب سے گزر کر دور ہوتی گئی۔ میر حاشر پرسوچ نگاہوں سے مریم پر نظر جمائے اس کے عکس کو دیکھ رہا تھا جو اب ہنسی چھپانے کو منہ پر ہاتھ رکھ رہی تھی، اور جاذب نے بہنوں سے اس کی معلومات نکلوانا شروع کر دی تھی۔ انہیں ذرا بھی شک نہیں ہوا کہ بھائی ان سے کچھ اگلوا رہے ہیں۔ بھائی، جب بندے کو زیادہ بولنے کی عادت ہو تو اسے لگتا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے بول رہا ہے، جبکہ سامنے والا اسے بولنے پر اکسا رہا ہوتا ہے اور اپنی مرضی کی معلومات لے رہا ہوتا ہے۔ اور نینا ناز جیسے بھولے بچے سمجھتے ہیں کہ ہم نے پوچھے بغیر سب بتا دیا۔ پورے ہاسٹل کی ایتی ہے، جہاں کوئی کسی کے کام نہیں آتا وہاں مریم عالم زندہ باد۔ سچی ادا، کیا بتاؤں، اتنی خوش اخلاق ہیں اور نرم دل، اس کی تعریفوں کے پل باندھ رہی تھیں۔ نہ تو ان کے منہ میں ہے ہی نہیں، آؤٹ آف دا وے جا کر ہیلپ کرنا پڑے تو کرتی ہیں۔ مثلاً جاذب نے سوال ہی کیا۔ ہم تو تب نہیں تھے ہاسٹل میں، لیکن ہماری ایک روم میٹ بتاتی ہے کہ ایک بار ایک لڑکی کی بہن کی شادی کا مسئلہ تھا۔ وہ رو رہی تھیں کہ ان کے پاس پیسے پورے نہیں ہو رہے تھے۔ وہ ورکنگ لیڈی تھی تو مریم نے اپنی سونے کا بریسلٹ اتار کر اسے دے دیا تھا۔ ایسے ہی ہاسٹل میں جس بندے سے پوچھو تقریباً سبھی کی مدد کر چکی ہیں۔ آج بھی یہی تھا۔ ہمارے ساتھ والے روم میں انگلش ڈپارٹمنٹ والی حسنہ کو آخری پیپر نہیں آتا تھا، مطلب اسے کوئی آئیڈیا بھی نہیں تھا، اور مریم نے اپنا سامان رکھ دیا۔ وہ گھر جا رہی تھی، پھر دن رات لگ کے اس کے لیے شارٹ نوٹس بنائے کہ وہ پیپر سے نکل آئے۔ تو نیکی کی دیوی نے نیکی کر کے اشتہار بھی لگایا، یعنی پورے ہاسٹل کو بتاتی ہیں، دیکھو آج یہ نیکی کی۔ میر حاشر نے سرسری تبصرہ کیا۔ نہیں ادا، انہوں نے نہیں بتایا، وہ تو حسنہ ساتھ والے روم میں رہتی ہے، تو اس نے خود ہمیں بتایا۔ اب بھی وہ لائبریری جا رہی تھی بکس واپس کرنے۔ حسنہ سے کہا، تم بیٹھ کر پڑھتی رہو، ٹائم ویسٹ نہ کرو، میں خود بکس دے آتی ہوں۔ ناز ناراضی سے گویا ہوئی۔ اتنا پیسہ کہاں سے لاتی ہے جو یوں لوٹاتی ہے؟ اب یہ مدد تو ایک طرح سے اخلاقی تھی، لیکن میر حاشر حقیقتاً جاننا چاہتا تھا کہ اس لڑکی کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آتا ہے کہ وہ دل کھول کر خرچ کرتی ہے۔
اس کے نزدیک کی مشکوک حرکت تھی۔ ادا وہ اچھے گھر کی لڑکی ہے۔ اس کے دونوں بہنوں نے ناراضگی سے بھائی کو دیکھا، اور ویسے بھی مدد صرف پیسے سے نہیں ہوتی، وہ اخلاقی طور پر بھی کسی کو مشکل میں اکیلا نہیں چھوڑتی ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت ہوا یہ مریم نامہ، اب اپنی باتیں کرو۔ جاوید نے گردن موڑ کر بھائی کو دیکھا جو سنجیدہ نظروں سے سامنے دیکھ رہے تھے۔ ٹھیک کہا تم نے، ایسے لوگ بہت اچھے ہوتے ہیں جو مشکل وقت میں کسی کی مدد کریں۔ جاوید نے بھائی کو جتایا تھا جیسے میر ہاشم نے گردن موڑ کر اپنی سنجیدہ نظریں اس پر ٹکائیں تو جاوید نے گڑبڑا کر رخ موڑ لیا۔ بادشاہ سلامت نے جب کہا تھا کہ مریم نامہ بند کرو تو پھر بند ہونا چاہیے۔ ایک تو بڑا بھائی اور وہ بھی سردار۔ جب ہاشم اچھے موڈ میں ہوتا تو جاذب کہہ دیتا، ادا آپ جب سنجیدہ چہرے کے ساتھ شاہانہ حکم نامہ جاری کرتے ہیں تو بندہ ڈر میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ نہ مانا تو کہیں سر ہی قلم نہ کروا دے۔ سب کو پتا تھا کہ اس کی بات وہ غصے میں کہے یا آرام سے، وہ حرف آخر ہیں۔ بہنیں تو اب دوسرے موضوع کو شروع ہو چکی تھیں، لیکن جاذب نے غلطی کر دی تھی، اس لیے بھائی کی گھوری سے دماغ واپس جگہ پر آ گیا تھا۔ علی فون پر اس کی منتیں کیے جا رہا تھا۔ اچھا دیکھو، فلاں برانڈ کی شرٹ لازمی ہو، بہن نہیں ہو میری، اور وہ پرفیوم، اور میرے باپ کی فیکٹریاں نہیں لگی ہوئی ہیں یہاں، اتنی مہنگی چیزیں بتا رہے ہو۔ بھوکی، جب پچھلی بار آئی تھی تو ابو نے کتنے پیسے دیے تھے؟ ہاں تو سارے تم پر لٹا دوں؟ پورے جہاں پہ لٹاتی ہو، بھائی کو ترسا رہی ہو، ظالم مریم۔ وہ دانت پیستے ہوئے گویا ہوا، پھر یاد آیا اپنا ہی کام تھا تو فوراً ہی ٹسکی، میری پیاری بہن مریم۔ مریم نے اس کی بات پر چھوٹا سا کہکے لگایا، کچھ میں خرچ کرتی ہوں، اب جتنے ہیں اتنے میں جو آیا لے آؤں گی۔ کاش میں خود آ سکتا، ابو نے مجھ پر پھر سے پابندیاں لگا دی ہیں۔ مجھے ایسے رو دینے کو ہوا۔ پھر کوئی تمہارا لوفر فرینڈ دروازے پہ آیا ہوگا۔ وہ ہنسی، ان کمینوں کو بھی کتنی بار سمجھایا ہے کہ… مریم نے کان سے ہٹا کر فون کو گھورا، ابو کو بتاؤں گی کہ تم گالی دیتے ہو؟ اب کہ علی نے فون کو کان سے ہٹا کر گھورا، چڑیل، یہ تو گالی نہیں ہے نا؟ وہ چبا چبا کے بولا، ہاں جیسے گدھا اور گھوڑا گالی نہیں ہے، ہاں جیسے بندریا گالی نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے، اس بار خود آ کے اپنا سب برانڈڈ سامان لے جانا۔ مریم نے ناک سکیڑی، پتا تھا ابو نے بین لگایا ہوا تھا تو مطلب وہ اسے لینے آنے کے بہانے بھی گھر سے نہیں نکل سکتا تھا، کیونکہ ابو کے بقول میری بیٹی بہت پراعتماد ہے، وہ اکیلے سفر کر سکتی ہے۔ اور پھر اس کی منمناہٹ کے، ابو جی آپ کیسے بلوچ ہیں، بیٹی دوسرے شہر کا اکیلے سفر کر کے آئے، کوئی اونچ نیچ ہو جاتی، جیسی منمناہٹ کا ابو جی پھر بہت اچھے سے گلا گھونٹتے تھے، اور پھر امی درمیان میں آ کر اس کی نازک عزت بچاتی تھیں۔ نازک اس لیے کہ گھر میں سب سے چھوٹا ہونے پر اس کی عزت جالی کے کپڑے جیسی پتلی تھی بھی اور نہیں بھی، اور وہ کرتا خدا دشمن کو بھی آخری اولاد نہ بنائے، پتہ نہیں کون سے چھوٹے لاڈلے ہوتے ہیں۔ وہ تو بڑا ہی ذلیل ہوتا تھا۔ مریم شکر کرتی کہ وہ اس سے 1 سال پہلے آ گئی تھی، ورنہ اس کی عزت بھی اتنی ہی نازک ہوتی، ذرا ذرا سی بات پر اتر جاتی اور پھر فوری ہی نیچے گری ناک اٹھا کر چہرے پہ سجانی پڑتی۔ نہیں تو میری تو بے عزتی نہیں ہوتی، لیکن آپ کی آنکھوں کانوں کو دھوکا ہوا ہے، میری عزت محفوظ ہے۔ علی کو پتا تھا یہ محض دھمکی تھی کہ وہ کچھ نہیں لائے گی، وہ اس کے کہے سامان کے لیے ابو سے اور پیسے بھی مانگ سکتی تھی، یا یہ بیٹیاں ابو کی دولت لوٹنے کے لیے پیدا ہوتی ہیں، ڈاکو کہیں کی۔ خیر ایسے وقت علی کو بہن کے لاڈ ہونے پر قطعی اعتراض نہیں ہوتا تھا۔ آپ ہی بتائیں کیا ہونا چاہیے تھا؟ گھر آتے ہوئے وہ لیپ ٹاپ ہاسٹل میں ہی چھوڑ آتی تھی، جو کہ اکثر ردا کے پاس ہوتا تھا، اور وہ اس وقت بھی یہی کہتی، یا مجھے دیتی جاؤ، میں اکیلے ایسے بور ہوتی رہوں گی، کیونکہ وہ جب سے ہاسٹل آئی تھی بس 2 بار اپنے گھر گئی تھی، وہ گھر نہیں جاتی تھی۔ ہاں جب عید وغیرہ کی چھٹیاں ہوتی تھیں تب اسے ہاسٹل چھوڑنا پڑتا تھا۔ مریم کا لیپ ٹاپ بس نام کا اس کا تھا، پھر ویسے بھی اسے کم ہی ضرورت پڑتی تھی، وہ زیادہ کام موبائل پہ کر لیتی تھی۔ کوئی نہیں یار، ویسے بھی علی کا لیپ ٹاپ ہے، ضرورت پڑی تو اس کا لے لوں گی۔ بھولی مریم بس ایک بے چارگی بھرے جملے کی مار تھی، کوئی اتنا نرم دل کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں ہونا چاہیے، نقصان دہ ہوتا ہے اتنا اچھا ہونا۔
وہ علی اور امی کے لیے شاپنگ کر کے آئی تھی۔ آج شام کو اس کی بہاولپور کی ٹکٹ تھی۔ بالآخر وہ گھر پہنچ گئی تھی۔ ہائے امی، آپ کی اتنی یاد آ رہی تھی۔ وہ امی کو زور سے گلے لگائے ہوئے تھی۔ امی اس کی بات پر ہنسی۔ تمہارے ابو کا شوق نہ ہوتا تو میں تمہیں کبھی اتنی دور پڑھنے نہ بھیجتی، جیسے یہاں یونیورسٹی نہ ہو۔ امی نے ہمیشہ والا گلہ دہرایا۔ بیاہی بیٹیوں کی طرح تمہارا بھی میکے آنے کا انتظار کرو۔ علی تو اس کے جاتے ہی ہائے ہیلو کے بعد اس کا بیگ لیے اس کے کمرے میں کھسک گیا تھا۔ وہ سب سے مل کر جب اپنے کمرے میں آرام کرنے پہنچی تو علی پورے سامان کو بیڈ پر نکال کر اسے چیک کر چکا تھا۔ اب شرٹس اٹھا اٹھا کر آئینے کے سامنے سجا کر اسے دیکھتا۔ یہ کون سا کلر اٹھا لائی ہو؟ کیوں نظر نہیں آ رہا کون سا کلر ہے؟ اس نے غصے سے بیڈ پر پھیلے سامان کو اپنے ہاتھوں سے ایک طرف کر کے بیڈ کے نیچے پھینک دیا۔ اپنا سامان لیتے جاؤ، میں سو رہی ہوں اور اب نہ اٹھانا۔ وہ کوئی اتنی شوگر بچی نہیں تھی کہ اتنی تھکن میں پہلے سامان سمیٹ کے رکھتی۔ اسے پتا تھا امی یا بھابھی آ کے اس کے اٹھنے سے پہلے ہی سامان سمیٹ لیں گی، کمرہ پھر سے صاف ستھرا ملے گا۔ علی جو اس سے باتیں کرنا چاہتا تھا اسے سوتا دیکھ اپنا سامان سمیٹ کر باہر آ گیا تھا۔ امی ابھی میرا بہت سا کام رہتا ہے، کل چلی جاؤں گی۔ امی اور بھابھی رات کے کھانے کی تیاریاں کر رہی تھیں۔ وہ کچن میں رکھی ٹیبل کے گرد رکھی کرسیوں میں سے ایک پر بیٹھی تھی۔ تمہارا ماسٹرز ختم ہو تو جان چھوٹے، میں ترس گئی ہوں اپنی اولاد کو دیکھنے کے لیے۔ ایک جرمنی بیٹا ہے تو ایک یہ بس چند دن کے لیے شکل دکھاتی ہے۔ امی اچھی خاصی ایموشنل ہو گئی تھی۔ مریم جلدی سے اٹھ کر امی کے پاس گئی اور انہیں گلے لگایا۔ یار امی، کیا ہو گیا ہے؟ میرا بس اب ایک سیمسٹر رہ گیا ہے، میں پھر یہیں آپ کے پاس ہی رہوں گی۔ اور بھائی کی اب جاب جو ہے وہاں کیا کر سکتے ہیں؟ ہاں، یہاں تو کسی کو نوکری نہیں ملتی نا۔ مریم نے اشاروں میں بھابھی سے پوچھا کہ ماجرا کیا ہے؟ عاطف کہہ رہے ہیں کہ فیملی سیٹل کرنی ہے وہاں۔ امی کی آنکھیں چھلک پڑی تھیں۔ انہیں اپنی چاروں اولادیں بہت پیاری تھیں۔ بڑے بھائی ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں جاب کرتے تھے، پھر وہاں سے بیلجیم پوسٹ ہو گئی تھی۔ بھابھی کو وہاں رہنا پسند نہیں تھا تو بچوں کو لے کر کچھ عرصے کے لیے وہاں جاتی تھیں، پھر واپس آ جاتی تھیں۔ امی ایک تو بیٹے کی جدائی اور اب ممکنہ طور پر پوتوں کی جدائی پر اتنی ایموشنل ہو رہی تھیں۔ علی بھی اسی وجہ سے یہیں کالج میں پڑھ رہا تھا کہ گھر میں ایک اولاد تو ہو۔ یہ تو شکر تھا کہ آپی کی شادی اسی شہر میں ہوئی تھی اور انہیں 3-4 دن سے اوپر ہوتے امی رونے لگ جاتی۔ میری اولاد کو میری پرواہ نہیں کہ ماں کے لیے وقت نکالے۔ وہ سب لوگ شروع سے ایک ساتھ رہے تھے۔ آپی کی ایک گریجویشن کے بعد ہونے والی شادی تو ایسی ثابت ہوئی کہ جیسے تسبیح کے دانے بکھرے ہوں۔ اس کے بعد عاطف بھائی بیلجیم میں چلے گئے۔ ابو نے اس کا داخلہ اسلام آباد کروا دیا تھا۔ کے بعد دیگر سب اولادوں کا جانا۔ ویسے آج کل کے ماں باپ اب ان چیزوں کے عادی ہیں جیسے ابو تھے، لیکن امی اس صورتحال کو قبول نہیں کر پا رہی تھیں۔ وہ اس وقت کو یاد کرتی تھیں جب ان کا پورا خاندان ڈائننگ ٹیبل کے گرد اکٹھا ہوتا تھا۔ ہنسی مذاق، کہکے، خوبصورت اور قیمتی لمحات۔ اور دیکھا جاتا تو انہیں دراصل اپنے بیٹے کی یاد زیادہ آتی تھی جو میلوں دور تھا۔ حالانکہ وہ ہر دوسرے تیسرے دن سب گھر والوں سے ویڈیو کال پر بات کرتا تھا تو ایک حد تک کمی پوری ہو جاتی تھی، لیکن وہ امی تھیں اور وہ پھر بھی بیٹے کو مس کرتی تھیں۔ بھابھی اور مریم نے اپنی باتوں سے انہیں اس ایموشنل فیز سے نکالا تھا۔ ٹھیک ہے، تم جاؤ اپنے شوہر کے پاس، میری طرف سے کوئی منع نہیں ہے، لیکن بچے میرے پاس چھوڑ جاؤ، میں اپنے پوتوں کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ بھابھی نے بے بسی سے انہیں دیکھا۔ امی، مریم نے امی کے کندھے پر بازو پھیلایا۔ بھابھی بچوں کے بغیر کیسے رہیں گی؟ تو شفٹ نہ ہو، ہمیشہ کی طرح کچھ دن رہ کے آ جانا۔ مریم نے بھابھی کو دیکھ کے کندھے اچکائے۔ یہ ساس بہو کا مسئلہ تھا جسے ابو بھی نہیں سلجھا پائے تھے۔ تو مریم کس کھیت کی مولی تھی؟ امی، آپ یہ کب آ رہی ہیں؟ جب سے میں آئی ہوں ایک بار بھی نہیں آئی۔ اپنی طرف سے مریم نے ان کا دھیان بٹھانا چاہا۔ اسے اپنے گھر سے فرصت ملے تو سوچے نا کہ بوڑھے ماں باپ ہیں، جوان کے لیے راہ تکتے ہیں۔ پتہ نہیں کون سی لڑکیاں میکے کی شادائی ہوتی ہیں۔ ایک میری اولاد ہے، ذرا جو انہیں ماں کی یاد آئے، ہفتہ پرواہ نہیں کرتی۔
امی بڑھاپے کی بات رہنے دیں، آپ کو اب بھی پتہ ہے آپ اچھی خاصی جوان ہیں، اور یہ امیاں ایموشنل ہو کے بات کو اتنا ایکسیچوریٹ کیوں کر دیتی ہیں؟ آپ کی باتیں سن کے ایسا لگ رہا ہے جیسے آپ کو سب سے زیادہ نالائق اولاد ملی ہو، اور ہفتوں کا رہنے دیں جیسے مجھے پتہ نہ ہو۔ اگر جو واقعی کبھی آپ ہی نے پورا ایک ہفتہ لگا دیا تو آپ نے تانوں سے ان کی حالت خراب کر دینی ہے۔ بھابھی نے ہنسی چھپانے کو چہرے کا رخ موڑ لیا تھا۔ اچھا اب تم میری ماں نہ بنو، بڑی آئی میری غلطیاں بتانے والی، جاؤ اپنے فروٹس ختم کرو۔ امی نے ڈانٹ دیا تھا۔ وہ مسکراتی ہوئی واپس اپنی جگہ پہ بیٹھ گئی۔ بھابھی جونیئر پارٹی کہاں ہے؟ وہ تھوڑی دیر پہلے سو کر اٹھی تھی، مسجد گئے ہیں قرآن پڑھنے، علی جب نماز کے لیے جاتا ہے ساتھ لے جاتا ہے۔ وہ علی کا سن کے ہنسی، یقیناً اس بار ابو نے زیادہ کر دی تھی، اس لیے ریگولر مسجد جا رہا تھا، کیونکہ ابو کی ہدایت تھی کہ 5 وقت کی نماز مسجد میں ادا کرے گا۔ وہ آگے پیچھے تو وہ یہاں وہاں نکل جاتا تھا، لیکن جب ابو کے ہاتھ لگتا تو وہ سب قضائیں نمازیں بھی ادا کرواتے تھے۔ تو مطلب اس وقت گھر کے سب مرد مسجد گئے ہوئے تھے۔ پھر جب وہ لوگ واپس آئے تو ٹیبل لگا دی گئی، ہنستے مسکراتے ماحول میں کھانا کھایا جا رہا تھا۔ اس کے بھتیجے مسلسل بولے جا رہے تھے، مریم نوٹ کر رہی تھی، سب بولنے میں حصہ لے رہے تھے۔ علی منہ بنائے بیٹھا تھا۔ مریم نے اشارے میں پوچھا اور اس نے ابو کی طرف آنکھوں سے اشارہ کیا اور اسے سمجھ کر سر ہلایا۔ ابو سربراہی کرسی پہ بیٹھے تھے۔ وہ عموماً کھاتے ہوئے نہیں بولتے تھے، لیکن ان کی باتوں میں ایک آدھا جملہ کہہ دیتے تھے۔ اس کے ابو قائد اعظم یونیورسٹی کے گولڈ میڈلسٹ تھے۔ ان کی خواہش تھی کہ ان کے بچے بھی وہاں پڑھیں۔ آپی کی تو گریجویشن کے بعد شادی ہو گئی تھی، سو وہ یہ خواب پورا نہیں کر پائیں۔ عاطف بھائی کو لاہور میں پڑھنا تھا، سو اس کے لیے ابو نے اس کی بی ایس سی کے رزلٹ کے فوراً بعد ہی اسے سامان باندھنے کا کہہ دیا تھا، اور علی کو امی نہیں جانے دیتی تھیں کہ وہ ویسے بھی گھر میں صرف وہی بچتا تھا۔ اس کے ابو بہت شاندار شخصیت کے مالک تھے، ہینڈسم، پڑھے لکھے، سلجھے ہوئے مزاج کے مالک تھے وہ۔ پیپر کیسے ہوئے تھے؟ ابو نے جیسے سرسری پوچھا تھا۔ پتا تھا ٹاپ ہی کرے گی وہ۔ بہت اچھے ہوئے ہیں ہمیشہ کی طرح۔ وہ مسکرائی تھی۔ انڈر اور ٹماٹر کی ضرورت تو نہیں پڑے گی؟ ابو نے اسے چھیڑا۔ گھر کے لیے تو ان کی ہمیشہ ضرورت رہتی ہے ابو جی۔ وہ ہنستی ہے۔ اللہ کامیاب کرے تمہیں۔ آمین۔ سب نے زیر لب آمین کہا تھا۔ کھانے کے بعد نماز پڑھ کے وہ علی کے کمرے میں چلی آئی تھی، جو بیڈ پہ بیٹھا کچھ لکھنے میں مصروف تھا۔ اس کے گرد کتابیں تھیں۔ واہ بھائی، میرا بھائی اتنا لائق کب سے ہو گیا؟ مریم نے مسکراتے ہوئے اس کی باتوں کو دیکھا۔ مریم نے مسکراتے ہوئے اس کی کتابوں کو دیکھا۔ اسے دیکھ کر علی نے گہری سانس لی اور رجسٹر ایک طرف رکھ دیا۔ مریم کچھ کرو، ابو تو مجھ پہ زمین تنگ کیے جا رہے ہیں۔ شرم کرو، ابو کے لیے ایسے بولتے ہیں؟ جس دن سے میرے دوست آئے تھے دروازے پہ، اس دن سے ابو نے میری نمازوں کی نگرانی شروع کر دی ہے۔ مسجد میں سب نماز پڑھ کے جا چکے ہوتے ہیں، لیکن میری قضائے نماز چل رہی ہوتی ہیں۔ قسم سے ٹانگوں میں درد ہو جاتا ہے۔ اور تو اور میری اکیڈمی بھی ابو نے ختم کروا دی ہے۔ خود پڑھاتے ہیں، اور جو کالج کا سبق ہو روز یاد کروا کے اس کا ٹیسٹ لیتے ہیں۔ بس اس کے آنسو ہی نہیں چھلک رہے تھے، ورنہ وہ تو پورا کا پورا ہوا بیٹھا تھا۔ مریم نے بہت کنٹرول کر کے اپنے کہکہے کو قابو کیا، جو بس مسکراہٹ کی صورت ظاہر ہوا تھا۔ کون سے ایسے دوست تھے جن کی وجہ سے یہ صورتحال اتنی پیچیدہ ہوئی؟ کالج کے دوست ہیں، سچ بتاؤ بیٹا۔ مریم نے ڈیلے گھمائے۔ دوپہر کے وقت آئے تھے مجھ سے ملنے۔ ابو تو اس وقت گھر نہیں ہوتے، لیکن اس دن پتہ نہیں کیسے ابو گھر آ گئے تھے، اور ابو نے جا کے دروازہ کھولا تو دو سگریٹ پی رہے تھے۔ او مائی گاڈ علی، تمہارے اتنے آوارہ دوست ہیں؟ مریم نے ڈرامائی انداز میں کہا۔ علی نے گھور کر دیکھا۔ ڈراما کوئن، سگریٹ وہ پی رہے تھے، سختی مجھ پر آ گئی۔ تو بیٹا جی، دوست ہی انسان کی پہچان ہوتے ہیں، مریم نے ابو کے لہجے میں کہا تھا۔ مریم کچھ کرو۔ اچھا باقی سب ٹھیک ہے، لیکن ابو سے نہیں پڑھنا یار، کام کیے بغیر سونے نہیں دیتے ہیں، مریم نے اب کی بار بلا تکلف کہہ کے مارا۔ ویسے ابو آفس سے آنے کے بعد اتنا تھکے ہوتے ہیں کہ تمہیں کیسے پڑھاتے ہیں؟ سیم ایگزیکٹلی، میں نے بھی ابو سے یہی کہا تھا کہ ابو جی آپ تھکے ہوئے ہوتے ہیں، میں اکیڈمی میں پڑھ لوں گا، لیکن نہیں، ابو کہتے ہیں یہ احساس پہلے کر لیتے کہ باپ تھکا ہوا آتا ہے، خود ہی پڑھ کر اچھا رزلٹ دے دوں۔ اس کے لیے ابو کو منع نہیں کروں گی میں، باقی دیکھتے ہیں کیا ہو سکتا ہے۔ علی کھا جانے والی نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔
سب سے بڑا مسئلہ تو یہی تھا جو نہ امی حل کر کے دے رہی تھی نہ مریم، اسے ابو جیسے سخت استاد سے نہیں پڑھنا تھا یار۔ وہ واپس ہاسٹل آ چکی تھی۔ ریسرچ کے لیے کافی کام رہتا تھا۔ کام کے ختم ہونے کے بعد اس نے پھر گھر جانا تھا اور علی کے لیے وہ اس بار اپنی طرف سے بہت کچھ لینا چاہتی تھی۔ بیچارہ آج کل دکھی آتما بنا رہتا تھا۔ شاپنگ مال میں مردانہ کپڑوں کی دکان میں گھومتی وہ علی کے لیے شاپنگ کیے جا رہی تھی۔ ایک جانب سے وہ شرٹ چیک کر رہی تھی، جب نگاہ اٹھائی تو دوسری جانب سے میر ہاشم اس کے سامنے کھڑا تھا۔ وہ بھی شرٹ چیک کر رہا تھا۔ مریم منہ بناتی پھر سے اپنے کام میں لگ گئی۔ ہوں ہاشم تو پہلے ہی اسے دیکھ چکا تھا۔ وہ 3 شرٹس کو سلیکٹ کرتے مڑی تو ہاشم نے اسے آواز دی، ایکسکیوز می مریم عالم۔ مریم نے گردن موڑ کے اسے دیکھا۔ جی؟ اس نے ابرو اٹھایا۔ 1 منٹ رکیں۔ وہ یہ کہتا سائڈ سے مڑا، اس تک آیا اور اس کے قریب آ کر کوٹ کی جیب سے اپنا والیٹ نکالا اور 5-5 ہزار کے کچھ نوٹ گن کر اس کی طرف بڑھائے۔ یہ آپ کا قرض۔ بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہماری مدد کی۔ مریم نے سنجیدگی سے ان نوٹوں کو دیکھا۔ یہ آپ کی رقم سے زیادہ ہے، شکریہ کے طور پر۔ میر ہاشم نے سنجیدگی سے نوٹ اس کی جانب بڑھائے ہوئے تھے۔ محترم انسان، میں مریم عالم ہوں اور مجھے راہ چلتے اپنے قرض واپس لینے کی عادت نہیں ہے۔ دوسری بات، مشکل وقت میں آپ کی مدد کی تھی میں نے، تو اس ناطے آپ کو کچھ لحاظ کرنا چاہیے تھا۔ قرض جیسے احسان یوں نہیں اتارے جاتے، واضح داری بھی کوئی چیز ہوتی ہے، لیکن آپ کو کیا معلوم کہ وہ کیا ہوتی ہے۔ ٹھنڈا لہجہ، سخت الفاظ اور سنجیدہ نگاہوں سے مریم نے اسے للکارا تھا۔ وہ اس کے جواب کا انتظار کیے بغیر آگے بڑھ گئی۔ میر ہاشم نے کچھ کہنے کو منہ کھولا تھا، لیکن پھر خاموشی سے اسے جاتے دیکھتا رہا۔ اس کی باتوں نے اسے چونکا دیا تھا اور اس کی اٹھی گردن اور اس کے لہجے کو یاد کر کے اس کے ہونٹوں پہ ہلکی سی مسکراہٹ ابھر کر مدھوم ہوئی تھی۔ وہ دوسری جانب سے ایک اور شرٹ اٹھا کر اب ریسیپشن پہ کھڑی تھی، پھر وہ بل ادا کرتی وہاں سے جا چکی تھی۔ میر ہاشم پھر اپنی شاپنگ کرتا رہا، لیکن پھر وہ اس کے دماغ سے نہیں نکل پا رہی تھی۔ پھر وہ ایک زنانہ رسٹ واچ لیے وہاں سے باہر نکلا تھا۔ شکریہ کے طور پہ اضافی پیسے نہیں، کوئی تحفہ ہی اچھا لگتا ہے میر ہاشم۔ وہ اس کے واضح داری کی بات کو یاد کر کے پھر سے مسکرایا تھا۔ پہلی ملاقات میں جتنی زہر لگی تھی، پتہ نہیں اب کیوں نہیں لگی تھی۔ پچھلی بار ایسی ہی باتوں نے اسے غصہ دلایا تھا، اور اب نینا اور ناز کا شام کو ہاسٹل آنے والی تھی۔ پہلے اس نے سوچا کہ نینا کے ساتھ اس کا شکریہ ادا کرے، پھر نینا کے سوالوں کا سوچ کر اس نے آج ہی آنے کا فیصلہ کیا۔ سورج ڈھلنے سے پہلے وہ اس کے ہاسٹل پہنچا۔ وہاں پہنچ کر اس نے مریم عالم سے ملنے کا کہا۔ ہاسٹل کے وارڈن اسے جانتی تھیں، لیکن مریم سے کیوں ملنا چاہتا ہے وہ حیران تو ہوئی لیکن پوچھا نہیں۔ شاید اس کے عہدے کا لحاظ تھا۔ اسے ویٹنگ روم میں بٹھا دیا گیا تھا۔ 5 منٹ بعد مریم بھی آ گئی تھی۔ اسے وہاں دیکھ کر حیرانی ہوئی تھی، آج ہی تو اسے اتنا سنا کر آئی تھی۔ جی السلام علیکم۔ وہ اسے دیکھتا اٹھ کھڑا ہوا اور سنجیدگی سے سلام کیا۔ وعلیکم السلام۔ جی؟ مریم نے سلام کا جواب دے کر پھر اپنی بات دہرائی تھی۔ ہاشم کی سنجیدگی لمحوں میں گم ہو گئی تھی۔ وہ ہلکا سا مسکرایا۔ بہت تیکھی تھی وہ، پھر فوراً ہی خود پر قابو پا کر اس کی طرف متوجہ ہوا۔ میں آپ کا شکریہ ادا کرنے آیا ہوں۔ آپ نے اس دن بے شک بنا کہے لیکن ہماری مدد کر کے ہم پہ بہت بڑا احسان کیا تھا۔ اس کے لیے میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ یہ آپ کی رقم جو آپ نے ہم پر خرچ کی تھی، اور یہ شکریہ کے اظہار کے طور پہ تحفہ۔ اس رقم کا لفافہ ہاتھ میں پکڑا، ایک چھوٹا سا شاپنگ بیگ ایک ہی ہاتھ میں منتقل کر کے مریم کی جانب بڑھایا۔ وعدیداری کا تانا تو خوب ہی دل پر جا لگا تھا شاید۔ مریم نے اس کے ہاتھ سے رقم کا لفافہ تھام لیا۔ یہ میں آپ کے لیے لایا تھا۔ ہاشم نے شاپنگ بیگ کے نہ لینے پر بات دہرائی۔ بہت شکریہ، لیکن مجھے ہر کسی سے تحفے لینے کی عادت نہیں۔ اچھی بات ہے، لیکن میں کسی اور مقصد کے تحت نہیں، بس آپ کے احسان کے بدلے دے رہا تھا۔ دونوں ہی بلا کی سنجیدگی سے گفتگو کر رہے تھے۔ میں نے آپ کے بنا کہے آپ کی مدد کی تھی، یعنی آپ کے کہنے پر نہیں، سو میری مدد کوئی احسان نہیں تھی جس کا میں بدلہ لوں۔ وہ رقم کے لفافے کو ہاتھ میں تھامے مڑ گئی۔ میر ہاشم کا تحفہ والا ہاتھ ویسے ہی رہا۔ ہاشم نے شہادت کی انگلی سے مونچھ کو چھوا۔ وہ بہت نخرے والی تھی
اور وہ شاید پہلا شخص تھا جسے وہ نڈر اور دلیر لگی تھی، ورنہ تو کالج یونی میں وہ نرم دل اور گھر میں ڈرپوک مشہور تھی۔ وہ اسے نظروں میں رکھے وارڈنگ روم سے باہر آ گیا تھا، جو وہاں سے گزرتی ایک ملازمہ ٹائپ خاتون کو روکے ہوئے تھی، بولتے ہوئے لفافے سے کچھ نوٹ نکال کے اس کے حوالے کیے، پھر وہاں سے نکلتے باہر لان میں آ گئی تھی اور ایک مالی کو بلا کر وہ لفافہ ہی اس کے ہاتھ میں دے دیا تھا۔ کاشی کو سمجھ آ گئی تھی کہ وہ اسے کیا جتا رہی تھی۔ مالی خوشی میں اب اسے دعائیں دے رہا تھا۔ ہاشم نے ہلکے سے سر نفی میں ہلایا۔ اس کے سامنے بنا لفافے میں موجود رقم کو گنے وہ اسے کسی اور کو دے رہی تھی۔ وہ اسے جو پیغام دینا چاہتی تھی اسے مل چکا تھا۔ وہ ہاسٹل کے گیٹ کے قریب جا کر ایک بار پھر مڑا، جو ابھی بھی مالی سے باتیں کیے جا رہی تھی۔ ہاشم نے آنکھوں پر گلاسز لگا کر غور سے اس کا جائزہ لیا۔ بظاہر عام سے تھی وہ، اور دوپٹہ بھی ماتھے تک لیتی تھی، یعنی سر کے بال نظر نہیں آتے تھے اور پھر گردن سے ذرا سا ڈھیلا ہوتا تھا۔ دوپٹہ پھیلا کر لیتی تھی کسی چادر کی طرح، جس میں وہ اچھی خاصی چھپ جاتی تھی۔ وہ اپنی خوبصورتی کو چھپا کر رکھنے والی لڑکی تھی اور پھر بہت عام سی لگتی تھی۔ میر ہاشر نے اسے اب تک ایسے ہی حلیے میں ہی دیکھا تھا، اور اس حلیے میں وہ کسی کو اٹریکٹ نہیں کر سکتی تھی سوائے اس کے۔ آج کے دن اس نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ کر لیا تھا، اور پھر اس فیصلے کو سوچتے وہ مڑ کر چلا گیا تھا۔